ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کہہ کے بلاتا ہے، اللہ اس کے نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذکر کے لذت سے، اس کے ذکر کے چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں میں سے ایک بال کی جڑ بھی اگر بھیگ جائے خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا۔ مالک یا مجھے نکال دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ گنہگار کے آنکھوں سے جو نکلا ہوا ایک آنسو، جس کی وجہ سے پوری آنکھ نہیں صرف ایک بال کا جڑ اگر بھیگ جائے تو وہ تمہارے ساتھ بروز قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی یوں بھی آوازیں دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم؟ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے چلے جاتا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ میں آوازیں دیتا ہوں اور تو میرے طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ تجھے ایسی کون سی چیز ہے، تجھے ایسی کون سی چیز مجبور کر کے رکھی ہے تو میری طرف مڑ کے نہیں دیکھتا؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، جب یہ آواز سننے کے بعد کیوں اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ کس چیز نے تجھے روک کے رکھا ہے؟ میرے بندے آجا میری طرف۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اگر آج نہیں آیا کل تو آنا ہی آنا ہے۔ کفن میں منہ چھپاتے چھپاتے مت آنا میرے سامنے، اچھا نہیں ہے۔ آج پھر کھلے منہ آ جا، کل تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تو خود میرے پاس چل کے آ جا؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ جس نے مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر بھاگا ہے۔ آجا آجا میری طرف، میری رحمتیں تجھے اپنے باہوں میں سمیٹ لے گی۔ آجا آجا، خدا کی طرف مڑ جا۔ دنیا کی ساری مٹھاس ایک طرف جوڑ دو، اتنی مٹھاس نہیں ہوگی جتنا لفظوں کے اندر، خدا کے لفظوں کے اندر جتنی مٹھاس ہے۔ لفظوں کا جمال دیکھیے۔ ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگنے والے آجا، تو کسی غیر کے پاس نہیں آ رہا، جس کے پاس تو آ رہا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے، وہ تیرا رب لگتا ہے۔ پھر آگے فرمایا الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں فرشتہ بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر درد اور محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے ماں کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے، ندی کے پاس گھر ہے، غموں کا پالا ہے، خبر ملی ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، کوئی بلا بھی میرے پاس آ نہیں سکتی۔ میری ماں نے مجھ کو پناہوں میں پال کے رکھا ہے۔ گردشیں وقت کے دن رات گزر جاتے ہیں، جو تیری راہ میں گر جاتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں۔
اور یہ تیری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حادثے راہ میں ملتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں۔ ماں تو پھر ماں ہی ہے، ماں کی ممتا عجیب ہے، اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی۔ اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی تعلیم کے لیے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس کام کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ کسی گھر کے گندے کپڑے صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے ماں اس بات کو بھی گوارا کر لیتی ہے۔ لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے بچوں کی وجہ سے، بچوں کی پرورش کی وجہ سے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ اگر ایک ہی جملے میں کہہ دوں تو ماں بچوں سے اتنا محبت اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس نے جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو پھر جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ جنم دینے والی کا پیار جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا بھی کوئی کنارہ ہو سکتا ہے؟ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں بندے کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے سوچ بڑھتی ہے۔ انسان کی سوچ اتنی دور پہنچ نہیں سکتی۔ پھر آگے فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے تمہارے نقش تراشے، پھر میں نے تمہیں صورت دی، اور میں نے تمہیں مادر شکم میں زندگی بخشا ہے، اور تیرا خدا تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، چمکتی پیشانی بخشی، دھڑکتا ہوا دل دیا، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے بولنے والی زبان دی۔ اے انسان دیکھ تجھے تیرے رب نے کیسے سجایا اور سنوارا ہے، لیکن آج تم اتنا باغی ہو گیا، اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں۔ اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے، کوئی کسی نے جرم کیا ہو جس کا سامنا کرنے کے لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ سامنا کر بھی لے اور وہ 100 مرتبہ وہ جتلائے گا کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن تمہارا مالک کتنا کریم ہے۔ جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کے دہلیز پر آتا ہے، نہ صرف وہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بدل دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن جائے، مالک کی رحم و کرم سے۔